الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. وہ حیوان، وہ بکرا، گائے، اونٹ، یہ جس کو ذبح کیا جاتا ہے 4 رگوں کو کاٹ کر، اور 4 رگوں کو اگر کاٹنا ہے تو ہڈی کے نیچے سے کاٹیں گے تو 4 رگیں کٹیں گے، اوپر سے کاٹیں گے تو 4 رگیں نہیں کٹیں گے، وہ حیوان حرام ہو جائے گا. انہیں ہڈی کے نیچے سے کاٹنا ہے تو 4 رگیں کاٹنا ضروری ہے. 4 رگیں، اس میں ایک کھانے کا حلقوم ہوا کرتا ہے، دوسری سانس کی نالی ہے، تیسری دونوں طرف خون کی رگیں ہوا کرتی، اس کو ورید کہتے ہیں، حبل الورید. انہو اقرب من حبل الورید، اللہ تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہے. تو ورید یہ دونوں طرف ہوا کرتی ہے، خون کی نالیاں. یہ 2 خون کی نالیاں، حلق جو کھانا جانے کی جگہ، اور ایک سانس کی نالی، 4 جو ہے رگیں کٹنا چاہیے، تب جا کر بکرا حلال ہوا کرتا ہے، تب جا کر گائے، اونٹ اور بکرے کا تزکیہ واقع ہوا کرتا ہے. ایک دفعہ واقعہ یہ جو ہے ایک پریکٹیکل اور ریئل واقعہ ہے. ایک دفعہ جو ہے کچھ ایرانی قافلہ قم میں آیت اللہ العظمی آغائے گل پیگانی سے ملنے کے لیے آیا، اور ان ایرانی دیہاتیوں میں سے کسی کا ایک مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ جا کر کے وہ لوگوں سے پوچھتے رہے، لیکن جو ہے لوگوں نے کہا اب مرجع صاحب سے خود ہی پوچھیے گا. تو اس دیہاتی نے آغائے گل پیگانی سے، جو اس زمانے مرجع اعظم اور زعیم حوزہ علمی قوم تھے، اس کو بڑا رش لگا رہتا تھا. انہوں نے جو ہے ایک ایک قافلے کو جو ہے آغائے گل پیگانی اجازت دیا کرتے تھے اور ملاقات ہوا کرتے. انہوں نے اس قافلے ایرانی کو، جو دیہات سے لوگ آئے تھے، اس کو اجازت دی. جب یہ قافلہ آغا گل پیگانی کے پاس پہنچا، ان میں سے جن صاحب کو مسئلہ پوچھنا تھا، انہوں نے پوچھا کہ آغا یہ حیوان کا تزکیہ کیسے ہوا کرتا ہے؟ تو اب جو ہے آغا گل پیگانی کا جواب، مہاراجہ کا جواب سمجھنا بھی ایک مشکل کام ہوا کرتا. آغا گل پیگانی کا فریے اوداج اربعہ باشد. اب یہ فریے اوداج اربعہ، کہ اتنا مشکل جواب تھا کہ بیچارے دیہاتی کو کیا سمجھ میں آتا ہے. اب ان کے ساتھیوں نے، جس نے سوال کیا تھا، اس نے جو ساتھیوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے اپنا مسئلہ آغا گل پیگانی سے پوچھا؟ کہا ہم نے پوچھا. تو کہا کیا جواب دیا؟ کہا احوال شما، آپ کے حالات کیسے ہیں، یہ پوچھنے لگے وہ. اور ان کو سمجھ میں یہ آیا کہ جو آغا گل پیگانی حالات اور جو ہے طبیعت پوچھ رہے ہیں. نہیں، وہ جواب کچھ دے رہے ہیں، اس کو سمجھ میں کچھ ہو رہا ہے. تو خود مراجع کرام سے جواب پوچھ کر آنا یہ کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے. اگر سمجھ ہی میں نہیں آیا تو پھر فائدہ کیا ہوا ہے؟ خود آغا گل پیگانی سے پوچھا، ان کے مقلد تھے، اس کے باوجود ان کو جواب بھی وہ سمجھا کہ آغا گل پیگانی حال پوچھ رہے ہیں. نہیں، یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہونے. فریے اوداج اربعہ کا مطلب دے، اوداج رگ، اربعہ یعنی 4 رگیں، اس کو کاٹنے کو فری کہتے ہیں. فری یعنی کاٹنا.
4 رگیں کٹ جائیں تو تزکیہ ہوا. کہتے آ گل پہ یہ کہہ رہے تھے. وہ دیہاتی بیچارے سمجھا گل پہ حوال پرسی کر رہے ہیں. تو مہاراج کرام کے الفاظ کو سمجھنا بھی تو ایک مشکل کام ہوا کرتا ہے. خالی سامنے جا کے پوچھ لینا یہ بھی کافی نہیں. حالانکہ وہ تو ایرانی تھا نہیں, حالانکہ وہ تو فارسی زبان تھا نہیں, ہم زبان تھے, اس کے باوجود اس کو سمجھ نہیں. جب وہ اہل زبان جو ہے مسئلہ اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکا, تو ہم جیسے پاکستانی حضرات دیہات پہ پہنچ جائیں تو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا بیچارے کو. جی ہاں, عربی زیادہ ہے, عربی میں وہ باشد نہیں سمجھے گا پھر وہ. تو یہاں پر ہم 2 نقطے عرض کر رہے ہیں کہ خالی جا کے پوچھ لینا کافی نہیں ہے, مترجم بھی خالی کافی نہیں ہوتا ہے. مترجم بھی قابل بھروسہ اور صحیح طرح سمجھنے والا ہو. اول تو یہ جھوٹ بول کے ہمیں دھوکہ نہیں دے گا نا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ صحیح مطلب کو سمجھتا ہو خود, تب جا کے وہ ترجمہ صحیح کر سکتا ہے. اس لیے ترجمے پر بھی اتنا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. خیر, تو عرض یہ کر رہے تھے کہ 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے. اب آپ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کر رہے ہیں ہم وارد ہو رہے مسئلے کے اندر, اس لیے ذرا غور کیجئے گا. پہلے یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ خون جو کاٹنے کے بعد نکل جایا کرتا اچھل کر کے, اس کے نکل جانے کے بعد اندر کا جو خون ہے وہ پاک رہا کرتا, لیکن وہ خون باہر نکلنے کے بعد دوبارہ پلٹ کر کے سانس کھینچنے کی وجہ سے یا الٹا لٹکانے کی وجہ سے سر اوپر پیر نیچے اس کے سے اندر چلا جاتا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے اندر کا سارا خون نجس ہو جائے؟ یعنی اندر کا خون بھی اس باہر نکلنے والے خون کی وجہ سے نجس ہو جائے گا. یہ تصور دیا گیا اور کہا کہ وہ خون جو باہر نکلنا چاہیے تھا حیوان کے سانس لینے کی وجہ سے یا حیوان کے خون منجمد ہو جانے کی وجہ سے یا حیوان کو سر اوپر پیر نیچے کر دینے کی سے وہ خون جو باہر نکلنا چاہیے تو وہ اندر چلا جائے, تو اس کے نتیجے کے اندر وہ پورا کا پورا خون اندر کا بھی نجس ہو جائے گا. اس لیے سارا گوشت اور سارے بدن کے حصہ نجس ہو گیا. اس کو پھر دھو کے کھانا واجب ہے, کیونکہ نجس ہو کے نجس چیزوں کو کھانے کی اجازت نہیں, پاک کر کے کھانا پڑے گا. اگر کہ ذبح شرعی صحیح بھی ہو تو فرماتے ہیں کہ آپ نے ابتدائی ہاں تو مشکل ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ اس طرح ہو جائے تو وہ حیوان ہی حرام ہو جاتا ہے. یہ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ پھر پاک نہیں ہو سکتا. خیر, تو ہم نے آپ کے سامنے یہ 2 فرض رکھے کہ سانس دوبارہ لینے کے سے خون اندر چلا جاتا ہے یا بکرے کا منہ اوپر ہے پیر نیچے, اس کی وجہ سے خون پلٹ کر کے واپس آ جاتا ہے. کسی نے یہ کہا کہ یہ خون پلٹ کر کے واپس جانا محال ہے, اصلا ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ کو جو رگوں کا سسٹم ہم بتائیں گے تو رگوں کا سسٹم اگر آپ سمجھ لیں تو یہ تو محال ہے, فرضی محال ہے اصلا کہ خون پلٹ کر کے واپس جائے.
رگوں کا سسٹم، اسی لیے 4 رگیں پہلے بتائی. فرع اوداج اربعہ کا لطیفہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا، اسی لیے کہ 4 رگوں کے سسٹم کو پہلے سمجھا جائے کہ 4 رگوں کا سسٹم کیا ہوا کرتا ہے. تو اس سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو محال ہے، اصلا ممکن ہی نہیں ہے کہ پلٹ کر خون واپس جائے، یہ تو کوئی امکان نہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ امکان نہیں ہے، انہوں نے کس طرح تصور کیا وہ پہلے مد نظر رکھنا ہے، پھر آپ کو غور کرنا کہ واقعاً یہ امکان نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہیں یا پھر بھی امکان کا کوئی راستہ موجود ہے، یہ غور کرنا ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ امکان کیوں نہیں. سانس واپس بھی لے تو بھی امکان نہیں ہے کہ خون پلٹ کر کے جائے، اور الٹا لٹکائے پھر بھی امکان نہیں کہ خون واپس جائے. خون واپس جانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے، کہتے یہ تصور ہی غلط ہے. کہتے اس لیے کہ ایک جو کھانے کا حلقوم ہے جو حلق کے ذریعے سے کھانا نیچے جاتا ہے، دوسری سانس کی نالی الگ بنی ہوئی ہے، اس کو خون سے کوئی ربط ہی نہیں ہے. اگر سانس لے گا تو سانس اندر جائے گا، خون کیسے جائے گا؟ خون کی نالی سے تو اس کو کوئی ربط ہی نہیں ہے. خون کی نالی تو جو ہے وہ دائیں طرف بائیں طرف دو الگ الگ جگہ ہے، سانس کی نالی سے اس کو کوئی ربط ہی نہیں ہے. اگر آپ خون کی نالی کو کاٹیں گے تو خون باہر نکلے گا، اس کو سانس اندر جائے باہر جائے اس کے خون کی نالی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اصلا. لیکن خون تو کاٹنے کی صورت میں ہر صورت میں باہر ہی نکلے گا، اندر تو رہے گا ہی نہیں. یعنی کس طرح سانس اندر بھی لے لے تو خون کی نالی کاٹی تو خون باہر نکلے گا، سانس سے تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کا. اس لیے 4 رگوں کے سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ 4 رگوں کی جب تک سسٹم کو نہیں سمجھیں گے تو یہ تصور رہے گا کہ سانس لینے سے خون اندر، کیسے خون اندر جائے گا؟ خون سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، سانس کی نالی ہے خالی. وہ تھوڑا رک جاتا ہوگا، یعنی کیونکہ نالی دب جاتی ہے تو وہ رک جاتا ہوگا، لیکن بالکل واپس جائے یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ہے وہ سانس دب جانے کی اسے تھوڑی دیر رک جاتا ہوگا یا کم ہو جاتا ہوگا، لیکن سانس اندر کی طرف نہیں جائے گا کیونکہ نالی کٹی ہوئی اس لیے باہر ہی آئے گا. وہ سانس کی نالی سے اس کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اصلا. کہتے چونکہ سانس کی نالی کا خون سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، خون کی نالی 2 الگ الگ ورید کے نام سے موجود ہے، وہ کٹ گئی ہے تو خون باہر آ کے ہی رہے گا. اس میں ممکن ہی نہیں کہ خون باہر نہ آئے، خون جو ہے باہر آ کے رہے گا. اس لیے سانس لینے کا جو تصور ہے اس کا خون واپس پلٹنے سے کوئی تعلق نہیں. اسی طریقے سے اگر بکرے کو الٹا لٹکایا جائے تو خون کی نالی کاٹ دینے کے باوجود جو ہے وہ خون باہر نکلے گا، کیونکہ وہ دھار کے ساتھ نکلتا ہے، اس لیے خون تو نکلے گا ہی نہیں. اس کا سانس سے بھی کوئی تعلق نہیں، الٹا لٹکانے سے بھی کوئی تعلق نہیں. وہ خون جو ہے وہ ہر صورت میں نکلے گا ہی نہیں. الٹا بھی لٹکا دیں، جیسے نل یوں رکھیں تو پھر بھی پانی نکلے گا، چاہے وہ یوں رکھے پھر بھی پانی نکلے گا، پانی تو اپنی جگہ پر نکلے گا ہی نہیں. یہ جو ہے جو لوگ محال کہہ رہے ہیں وہ یہ استدلال پیش کر رہے ہیں. اب آپ کو غور کرنا ہے کہ یہ بات کہ محال ہے کہ خون واپس پلٹ کر کے جائے، کیا یہ بات صحیح ہے یا خون پلٹ کر کے جا سکتا ہے؟ جیسے الٹا لٹکا ہے تو تھوڑا خون تو باہر نکلے گا لیکن کچھ خون ممکن ہے اندر بھی چلا جائے. یا سانس لینے کے نتیجے جو خون باہر نکلا ہے اسی خون باہر نکلے ہوئے سے سانس کے نتیجے خون اندر چلا جائے، مطلب نکلا ہوا جو خون ہے اسی میں سے چلا جائے. نہیں، پہلے جو ہے خون کی نالی سے خون باہر نکلا، سانس لینے کے نتیجے وہی والا خون اندر چلا گیا. نہیں، سانس لینے کے لیے کیا یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ محال خون پلٹ کر کے جائے
وہ کہتے ہیں سانس سے بھی خون واپس نہیں جاتا ہے اور الٹا لٹکانے سے بھی خون واپس نہیں جاتا ہے، لیکن اب آپ کو غور کرنا ہے کہ یہ واپس جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے۔ آئیے چند تصورات مزید آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ خون ذبح کرنے کے باوجود ممکن ہے کسی بکرے کو آپ ذبح کریں اور اس سے خون باہر نہ آئے، اصلاً اس کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ بکرے کو ذبح کیا لیکن بکرا اتنا ڈر گیا ہے، خوف زدہ ہو گیا ہے کہ اس کا خون وہیں جم گیا ہے، ڈرنے کی وجہ سے اس کو خون جم گیا ہے، نہیں باہر ہی نہیں نکل پا رہا ہے۔ نہیں، یہ امکان ہو سکتا ہے کہ خوف کے مارے اس کو خون ہی جم جائے، نہیں تو باہر نہیں نکلے گا۔ جب باہر نہیں نکلے گا تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس اندر جانے کا امکان ہے۔ یہ ایک تصور جو ہے۔ دوسرا تصور دیکھیں کہ کبھی کوئی شخص خون کی رگ پر اس طرح دبا کے ہاتھ یا کوئی چیز رکھ دیتا ہے کہ جس کے نتیجے خون نکلنے نہیں دیتا ہے، ہاتھ سے یا رسی سے باندھ دیتا ہے مثلا اس رگ کو اور اس خون کو نکلنے نہیں دیتا ہے، تو کیا ہوگا؟ جب راستہ ہی بند ہو گیا تو خون پلٹ کر کے واپس جائے گا۔ یہ دوسرا تصور ہے خون کے واپس جانے کا۔ تیسرا تصور دیکھیں، تیسرا تصور یہ کہ خون کی رگ کے پاس ایک ایسی آگ جلائی جائے جو آگ اس خون کی رگ کو آپس میں چپکا دیتی ہے اور چپکانے کے نتیجے خون باہر نہیں نکلنے دیتا ہے۔ ایسی آگ جلائے گی جس کے نتیجے خون جو ہے اس کی رگ جو کٹی ہوئی تھی دوبارہ جڑ جاتی ہے، مطلب دوبارہ جڑ کر کے جو ہے وہ کٹی ہوئی اپنی جگہ رہی لیکن اس کے باوجود جو ہے چپک جاتی ہے، مثلا خون کی رگ آگ یا گرم چیز جلانے کے نتیجے میں وہ رگ ہی چپک گئی آپس میں، تو اس کے نتیجے میں خون بند ہو گیا، اور خون بند ہو گیا تو واپس جائے گا نہیں۔ تو کیا ان احتمالات کے باوجود بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خون کا واپس پلٹنا محال ہے، جبکہ جو ہے چند احتمالات موجود ہیں؟ احتمالات سانس میں بھی عرض کیا کہ ممکن ہے باہر نکلنے کے بعد سانس لینے کے جو خون باہر نکلا ہے وہ سانس کی وجہ سے اندر چلا جائے، نہیں یہ بھی ایک امکان موجود ہے۔ یا جو الٹا لٹکایا تو الٹا لٹکانے کے جو تیزی کے ساتھ بہت فوارے کی طرح اڑتا ہے وہ تو خون باہر نکل جائے گا، لیکن جو کم فوارے والا خون ہے وہ تھوڑا سا اوپر جا کے پھر دوبارہ نیچے آ سکتا ہے، نہیں پھر واپس جو ہے آخری کا جو خون ہے وہ باہر نکلنا چاہیے تھا وہ کچھ خون اندر چلا جائے گا اور اس کے نتیجے بھی نجس کر سکتا۔ تو یہ 5 تصور ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ جس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ خون واپس جانے کا امکان موجود ہے، خون واپس جانے کا امکان موجود ہے۔ بس یہ جو فرض محال قرار دیا ہے، اس فرض محال کے باوجود اس میں ترقی ذہنی کی ایک کاوش میں تو اچھا ہے کہ انسان کو ان چیزوں کے ذریعے سے وسعت ذہنی حاصل ہوا کرتی ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ ہے کہ خون واپس جا سکتا ہے۔ خون وہ کہتے ہیں محال ہے، محال کے باوجود ہم نے چند فرض آپ کے سامنے بیان کیے کہ جس کے باوجود کہ محال ہونے کے باوجود وہ اندر جا سکتا ہے دوبارہ۔ 5 فرض ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ جس کے ذریعے سے خون کا اندر جانا ممکن ہے، بس اس لیے فرض محال محال ہے، فرض محال ہی غلط ہو گیا ہے۔ جو کہتے تھے کہ محال ہے پلٹ کر کے خون واپس جانا وہ غلط ہو جائے گا۔ اگر امکان موجود ہے تو اس کا مطلب جو ہے خون واپس پلٹ کر کے جا سکتا ہے۔
ان فرضوں کی صورت میں کہ جو ابھی آپ کے سامنے 5 فرض ذکر کیے گئے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر خون پلٹ کر کے کسی بھی طریقے سے اندر چلا گیا تو وہ خون نجس ہوگا، بلکہ خون میتہ محرم بن جائے گا، یعنی خون جو ہے اگر باہر نہیں نکلا تو یہ حرام ہو جائے گا جانور بھی، اس لیے کہ تزکیے میں جو وجہ ذکر کی گئی ہے وہ 2 میں سے کوئی ایک وجہ ہونا چاہیے، 2 وجہ جمع ہونا چاہیے۔ تزکیہ کے اندر 2 وجہ یہ بیان کی، یا تو خون باہر نکلے اور دوسرا یہ کہ ذبیحہ میں حرکت ہو۔ آپ نے بکرے کو دیکھو بہت وہ ذبح کرتے ہو ہلتا ہے نہیں، یہ حرکت اور خون کا باہر نکلنا یہ ذبیحہ کی علامت ہے، ذبیحہ کی علامت ہے کہ یہ حلال بکرا ذبح ہوا ہے۔ ایک تو پیر مارے گا، دوسرا یہ کہ خون باہر نکلے گا اچھل کر کے، یہ 2 علامتیں جو بتائی گئی ہیں کہ جس سے تزکیہ وجود میں آ جاتا ہے۔ اور یہ 2 علامتیں جو آپ کے سامنے پیش کی وہ روایات کی روشنی میں، دونوں روایت کو جمع کرتے تو جمع کرنے کے نتیجے اقتضاء جمع بین روایات، کہ جو تزکیہ کی شرائط میں سے کہ خون باہر نکلے، اور دوسری روایت میں آیا کہ ذبیحہ کا اپنی جگہ پر حرکت کرنا، ہاتھ پیروں کو ہلانا مثلا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ خون ذبیحہ سے باہر نہیں نکلا ہے تو اس کے اوپر ہم تزکیے کا حکم نہیں لا سکتے ہیں، کیونکہ خون باہر ہی نہیں نکلا، اور علامات تزکیہ کی یہ تھی کہ خون باہر نکلنا چاہیے، خون باہر نہیں نکلا ہے اس لیے تزکیہ واقع نہیں ہوگا، حیوان مردار ہو جائے گا۔ خون کا باہر نکلنا ضروری ہے اور پیروں کا ہلانا بھی ضروری ہے، ہاتھ پیر ہلیں گے اور خون جو باہر نکلے گا تب جا کے وہ حیوان تزکیہ مانا جائے گا۔ پھر یہ گفتگو ہے کہ آیا تزکیہ صرف خون کا باہر نکلنا ہے یا صرف حرکت کرنا ہے، یا ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو تو اس سے کفایت ہو جایا کرتی۔ اس میں ایک چھوٹی سی بحث ہے کہ انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔